السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں سب؟ امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہی ہمارے پاس یہ دین صحیح سلامت پہنچا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ بہت ہی بلند، ان کی شان بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صحابی ستارہ کی مانند ہے، سو تم جس کے پیچھے بھی چلو گے نجات پا جاؤ گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ صحابی جن کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ ایک انصاری صحابی تھے۔ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، نہ ہی کسی معروف خاندان سے تعلق تھا اور نہ ہی کوئی منصب تھا، اور رشتہ داروں کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار اور لبریز تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بھوک سے نڈال تھے۔ نبی صلی اللہ اور جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا وہ بھی پھٹا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت ایک دن ان پر پڑ گئی تو انہوں نے فرمایا کہ جلیبیب، کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ تو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھ جیسے شخص سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ تو جواباً پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ میرے پاس مال ہے، نہ جاہ و جلال ہے، نہ رنگ روپ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ پھر جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا کہ میرے پاس کوئی منصب بھی نہیں، نہ ہی اونچا خاندان ہے، اور شکل صورت بھی بہت اچھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں انصاری صحابی کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور ان سے کہو کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ تو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی ان صحابی کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازے پر پہنچ کر جب دستک دی تو جن صحابی کا گھر تھا وہ باہر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت جلیبیب نے اپنا تعارف کروایا اور آنے کا مقصد بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور فرمایا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ پھر وہ اندر گئے، انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام بھجوایا ہے۔ تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ باہر جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، جو نہ ہی بہت مالدار ہیں اور نہ ہی کسی اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ہی شکل و صورت کے بہت اچھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کی بیوی نے فوراً ہی نام میں جواب دیا اور کہا، میں تو اس شخص سے اپنی بیٹی کی شادی ہرگز نہیں کروں گی جس کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ جاہ و جلال ہے، نہ کوئی منصب ہے۔ ان کی بیٹی بھی جو کہ بہت نیک سیرت تھی، وہ یہ باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشتہ بھیجا ہے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ ان کی بیٹی نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ اماں، اگر تو رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو ضرور اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ہے۔ آپ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لائیں۔
اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں کہ وہ جو بھی میرے ساتھ بھلائی کریں گے مجھے قبول ہوگی، وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اس نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ لڑکی کا والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر بجا لایا اور عرض کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے حاضر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اس لڑکی کے حق میں یوں دعا کی کہ اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت اور پریشانیوں سے دور رکھنا۔ پھر ان کی شادی کروا دی گئی۔ ان کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر تھی۔ شروع میں تو وہ روزہ رکھتے اور فاقے بھی کرتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے اثر دکھانا شروع کیا۔ ان کے دن بدلنا شروع ہو گئے اور اس لڑکی کا گھرانہ ساری انصاری عورتوں میں خرچیلا مشہور ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر کچھ ہوا اس طرح کہ ایک جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ جب سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کوئی تمہارا ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جی فلاں صحابی موجود نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی اور دوبارہ صحابہ سے پوچھا کہ تم پھر دیکھ لو کہ کسی کو گم تو نہیں پاتے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابھی تو سارے صحابہ باقی موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آ رہے، ان کو تلاش کرو کہ وہ کدھر ہے۔ کچھ صحابہ ان کو تلاش کرنے کے لیے میدان جنگ میں واپس گئے تو وہاں پر بڑا عجیب منظر دیکھا کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑ کر شہید ہوئے تھے۔ پھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اس کو شہید کر دیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کھدوائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں رکھا۔ ناظرین، یہ صحابی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہم تک اسلام کو صحیح سلامت پہنچا گئے اور ہمیں سبق دے گئے کہ کسی بھی طرح سے دشمنوں کی صف میں پیچھے نہیں ہٹنا اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی۔ بے شک صحابہ ہماری آنکھ کا سرما اور ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اویس احمد ولاگز، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔